اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہیے لوگوں عقل کے ناخن لو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا مالک، اپنا حمایت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو، چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلاتا ہے تمہیں، وہ رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین کے اندر، مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا۔ میں بھی مستثنیٰ نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، ویسے مجھے بھی کرنی ہے۔ اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے۔ یہ بہت اہم آیات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن، اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، اور وہی ہوگی روشن کامیابی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں، دولت ہے، وجاہت ہے، وقتی عزت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں، آنی فانی، لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے، فوز وہ وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف، تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا، وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں، وہ تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، کوئی بھی اس مخلوقات میں سے اس کے قابو سے باہر نہیں ہے، وہ قابو یافتہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے سے خبر رکھنے والا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو؟ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے، یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے، حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، بات ختم، لیکن اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا، آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں، اسی کے ذریعے انذار کریں، اسی کے ذریعے تذکیر کریں۔ جس کے اندر صلاحیت ہے، جو طالب حق ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، وہ ہدایت پالے گا۔ باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، وہ آپ 10 لاکھ معجزے دکھا دیجئے وہ نہیں مانے گا۔ کیا علماء یہود نے مان لیے معجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے؟ کیسے کیسے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، خلق حیات، یعنی گارے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، خلق حیات اور احیاء موتا، وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر، کتنے لوگوں نے مانا؟ تو ہم نہیں مانے، ہم یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، البتہ یہ کہ یہ ہے، آپ کرتے جائیے، محنت کرتے جائیے، کوشش کرتے جائیے۔
اب یہاں پہ خاص طور پہ بہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجئے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی۔ جس تک قرآن پہنچ گیا حضور کا انذار پہنچ گیا۔ یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت، کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے، آپ تو تا قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں، آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے۔ جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے، اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں، بعض اوقات جو ہے بڑے سرچنگ کوسچنز ہوتے ہیں، کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے، یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کی، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلہہ ہے؟ واقعی؟ اللہ اشہد، کہہ دیجیے بھائی ٹھیک ہے، اگر تم گواہی دیتے تو میں تو نہیں دے سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف فطرت بات بھی میں کہہ سکوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے، اکیلا، واحد۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اب دیکھیے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑے زور شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً۔ آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا؟ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا؟ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں۔ تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں، قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ ایک ہی شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ حضور جو ہے قرآن مجسم ہے، قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیورا پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کان خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہے۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یعنی یہ دو جرم جو ہے برابر کے عظیم ترین جرم ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں آپ کے وہ شرکاء جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا، گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے۔ ثم لن تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا، وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا، ضل عنہم، گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں، آ کر توجہ کر کے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے
کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا، تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکے کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو۔ لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ذہین لوگ ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا، تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا۔ تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے، دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے، کہیں آپ کے اوپر کوئی فکر چست نہیں کر رہے، آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، ثقل پیدا کر دیا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے، پڑھ چکے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہذا ان کا وہ سارا استماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا۔ حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہے باتیں، وہی آپ دہرا رہے ہیں، یہ پرانے قصے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ نہیں کا لفظ تو معلوم ہے، ینہون عنہ، وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو۔ اس لیے تو ظاہر بات ہے ان کی لیڈری، ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا، عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا، ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے۔ لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نا کہتے ہیں کرنی کترا جانا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو نا سے ینأو، تو ایک ہے نہیں، نون ہا اور یا، اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا۔ ینأون عنہ، خود بھی بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے۔ نُرَدُّ فَنُصَدِّقُ، یہ محذوف مانا جائے گا، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے۔ فَنُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی۔ پہلے بھی حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی، یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی، بات واضح تھی، لیکن اس وقت جو ہے حسد کے، بغض کے، تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض، تو جو کچھ ان سے جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ۔ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے، مال اولاد کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی۔ وما نحن بمبعوثین، اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جان لیجیے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں۔ ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے آخرت کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے رسالت کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، بعث بعد الموت کو مانتے تھے،
لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا، فلاں بچا لے گا، ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں، وہ مددگار ہیں. لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، الحاد، کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں؟ تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھائے ہو کہ نہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا. پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور تیرے رب، اے رب تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی حاضری نہیں. حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة. یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک. اب یہ الساعہ گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے، اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا، عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے. اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک آ جائے گی قیامت. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں، ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ. اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا. یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے. تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے. ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے. لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو، ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدق ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں. تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا. تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے. لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا. وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں. وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے، ایک جیسے ہیں سب کے سب. یہ ہے صورت. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروہ سنام قرار دیا ہے. زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا. قد نعلم، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مطالبے کر رہے ہیں، جو اپنے آپ سے جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہیں. آپ چکی کے 2 پارٹوں کے مابین آ گئے ہیں. اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں. آپ کا انکار کب کیا انہوں نے؟ غور کیجیے، اس کو یہ سمجھانے کا انداز ہے. آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا. آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی. تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے. غصہ آئے تو ہمیں آئے، جھنجھلاہٹ آئے تو ہمارا کلام ہے، ہماری کلام کو جھٹلا رہے.
آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز، جیسے کوئی شفیق استاد ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے، ظاہر بات ہے الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ توہین تو ہو رہی تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے۔ نمبر 2 بات وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے، آپ کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے، اب جھیلنا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، تو لے آئیے آیت جہاں تو لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے۔ کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان استطاعت، طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں۔ اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو آپ، اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں، إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا۔ لیکن جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے۔ 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں، سب کے سب جو ہے وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں، یعنی حقیقتاً سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ، حقیقت میں مردہ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں، ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حسی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان کروں گا، ذیق میں حضور کی جان آ گئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے عَلَىٰ يُنَزِّلَ آیَةً، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے،
یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہماری رحمت کا ظہور ہے، ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں، شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے۔